أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس بہرحال جو لوگ ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے کام اچھے کیے فَيُوَفِّيهِمْ پس پورا دیں گے انہیں اللہ اجورہم ان کے اجر وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ اور زیادہ دیں گے انہیں اپنے فضل سے وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے عار سمجھی اس کی بندگی سے وَاسْتَكْبَرُوا اور بڑے بنے وہ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا تو اللہ ان کو سزا دیں گے دردناک عذاب سے وَلَا يَجِدُونَ اور نہ وہ پائیں گے لہم اپنے لیے من دون اللہ کے سوا ولیًا کوئی کارساز ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ یا ایھا الناس اے لوگو قد جاءکم تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس برہان من ربکم دلیل برہان تمہارے رب کی طرف سے وانزلنا الیکم اور ہم نے اتارا تمہاری طرف نورا مبینا نور روشنی واضح۔ فاما الذین آمنوا باللہ پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی ذات کے ساتھ واعتصموا بھی اور اس کو مضبوطی سے تھام لیا فسیدخلہم پس ضرور اللہ انہیں داخل کریں گے فی رحمت منہ اپنی طرف سے رحمت میں وفضل اور فضل میں ویہدیہم اور ان کی رہنمائی کریں گے الیہ اپنی طرف صراط مستقیمہ سیدھی راہ کی۔ تو گزشتہ آیت مبارکہ کے اختتام پہ فرمایا کہ اللہ ان سب کو اکٹھا کریں گے، سب اللہ کے ہاں حاضر ہوں گے۔ تو اب ارشاد ہے کہ جن لوگوں کے عمل اچھے ہوں گے اس دن جب اللہ حشر سب کا کریں گے تو ان کو اللہ کی طرف سے اجر اور انعام اور فضل اور رحمت سے نوازا جائے گا، اور جن کے عمل برے ہوں گے تو انہیں عذاب میں ڈالا جائے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور کام انہوں نے اچھے کیے، یعنی نیک عملوں کے ساتھ زندگی گزاری، اور عمل صالح کی تعریف ہوتی ہے کہ جو عمل سنت کے مطابق ہو، حضور کے طریقے کے مطابق ہو، وہ عمل صالح ہے، اور جو کام تو اچھا ہو لیکن سنت کے مطابق نہ ہو، سنت کے خلاف ہو، وہ عمل صالح نہیں ہے۔ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ تو جنہوں نے کام اچھے کیے انہیں اللہ پورا دیں گے اجورہم ان کے عمل کا اجر ثواب اور اس کا بدلہ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ اور زیادہ بھی دیں گے اللہ انہیں اپنے فضل سے، یعنی ایک تو ہے عمل کا پورا اجر،
جو نیکی کرے گا اس کا بدلہ آخرت میں پائے گا، اور ایک ہے پورے اجر سے زیادہ اجر اور ثواب کا ملنا۔ تو جیسے فرما من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے گا ہم اس کو 10 نیکیوں کے ساتھ بدلہ دیں گے، یہ اللہ کی طرف سے اضافہ ہے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، یہ اللہ کے فضل سے ہے یہ۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں انہیں اللہ ایک کے بدلے 700 عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے اضافہ ہے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ۔ اور ایک تفسیر یزیدُهُم مِّن فَضْلِهِ کی یہ بھی ہے، مظہری میں یہی ہے کہ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، کہ اللہ انہیں زیادہ دیں گے اس اجر کے علاوہ بھی اپنے فضل سے۔ مراد اس سے نیک لوگوں کی شفاعت کو اسے ملنا ہے، کسی کمزور آدمی کو، گناہگار کو اللہ والوں کی شفاعت نصیب ہونا، یہ اللہ کی طرف سے یہ عمل کے اجر سے اضافی ایک عطا ہوگی، اللہ کا فضل ہوگا۔ اور اسی طرح وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ میں اللہ کا دیدار اور اللہ کا قرب جنت میں، یہ بھی اس کے ضمن میں ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اس کے بالمقابل بہرحال وہ لوگ استنکفوا جنہوں نے عار محسوس کی اللہ کی بندگی کرنے سے، اللہ کے آگے جھکنے سے انہیں شرم آئی اور انہوں نے اس کو عار سمجھا، واستکبروا اور بڑے بنے، وہ ان میں تکبر اور گھمنڈ پیدا ہوا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ایسے لوگوں کو اللہ سزا دیں گے دردناک عذاب کی شکل میں، جو دوزخ میں ہوگا، اور دوزخ کی طرح طرح کی سزائیں، یہ دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ، اور ایسے لوگ جو اللہ کی پکڑ میں آئیں گے، آج دنیا میں انہیں دین پر چلتے ہوئے عار محسوس ہوتی ہے اور ان کا بڑا بننا انہیں دین سے دور کرتا ہے، تو یہ لوگ لا یجدون، آخرت میں نہیں پائیں گے، لہم اپنے لیے من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیجن کوئی کارساز، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ تو ولی ایسے حمایتی کو کہا جاتا ہے جو زبانی کلامی آدمی کی حمایت کرے اور اس کی طرفداری کرے، حمایت کر رہا ہے لیکن زبان سے۔ اور نصیر کہتے ہیں ایسا مددگار جو عمل سے مدد کرے، یعنی جو عملاً انسان کے ساتھ چل رہا ہو، تو ایسے آدمی کو، ایسے معاون کو، حمایتی کو نصیر کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ جب پکڑے جائیں گے تو نہ ان کا کوئی زبانی کلامی سفارش کرنے والا ہوگا، ولا نصیر، اور نہ کوئی ان کے ساتھ ہو کر ان کا بدلہ لینے کے لیے ان کا مددگار بنے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس برہان تمہارے رب کی طرف سے۔ تو یہ برہان کیا ہے؟ تو اس کی تفسیر میں لکھا ہے برہان سے ایک تو مراد اسلام ہے، اسی طرح یہ بھی لکھا ہے کہ برہان سے مراد حضور کی ذات اقدس ہے، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نجات کی برہان آ چکی ہے، دلیل نجات کی، یعنی اسلام دین، اور یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان بنا کے بھیجے گئے ہیں، ان کی اتباع کرو، اسلام کے احکام پہ چلو، تو تمہاری یہ نجات کی دلیل ہے، اس کے ذریعے سے نجات ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے اتارا تمہاری طرف نور، واضح روشنی، واضح صاف روشنی تمہارے لیے ہم نے اتاری۔ تو یہ نور مبین اس قرآن کو کہا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، برہان اللہ کے نبی، اور نور مبین آپ پر نازل ہونے والا یہ کلام، یہ قرآن۔ تو قرآن کو نور مبین کس نسبت سے کہا؟ روشنی۔ تو جیسے روشنی سے اشیاء، چیزیں جو ہیں ان کا انکشاف ہوتا ہے، چیزیں کھل کے نمایاں ہوتی ہیں، تو جیسے روشنی سے چیزوں کا انکشاف ہوتا ہے، چیزیں کھل کے ظاہر ہو جاتی ہیں،
اسی طرح قرآن پاک یہ حق کا انکشاف کرتا ہے، ہدایت کو کھولتا ہے، اس نسبت سے جیسے چیزوں کو جو چیز نمایاں کرے، انہیں منکشف کرے، وہ نور روشنی کہلاتی ہے، تو ایسے جو چیز حق کو واضح کرتی ہے، ہدایت کو کھولتی ہے، تو وہ قرآن کریم ہے۔ اس نسبت سے اس کو کہا کہ انزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے اتارا تمہاری طرف یہ قرآن نور مبین بنا کر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، بس بہرحال جو لوگ ایمان لائے اللہ کی ذات پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور مضبوطی سے تھام لیا اس کو، یعنی اللہ کے دین کو، بِهِ سے مراد اللہ کا دین ہے کہ دین اسلام کو مضبوطی سے تھام لیا، اس کے احکام پر جم گئے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو پس ضرور داخل کریں گے ایسے لوگوں کو اللہ فی رحمت منہ، اپنی طرف سے رحمت میں، وفضل، اور اپنے فضل میں۔ تو رحمت سے مراد جنت ہے، اللہ ان کو داخل کریں گے اپنی رحمت میں، یعنی جو اللہ کی رحمت کی جگہ مقام ہے، جو جنت ہے، اس میں اللہ ان کو لے کے جائیں گے۔ وفضل، اور اللہ اپنے فضل میں ان کو داخل کریں گے۔ اس سے مراد، فضل سے مراد یہاں اللہ جل شانہ کا قرب ہے کہ جنت، اور جنت میں بھی جو اللہ کے قرب کے مقامات ہیں، ان تک اللہ ایسے لوگوں کو پہنچا دیں گے جو لوگ کے دین اسلام کے احکام پر مضبوطی سے عمل پیرا ہوتے ہیں۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ، اور اللہ اس سے لوگوں کی رہنمائی کریں گے اپنی طرف، یعنی اللہ جل شانہ کی طرف جو راستہ ہے، یعنی صراط مستقیم ہے، اللہ ایسے لوگوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی رہنمائی کریں گے، اور انہیں زندگی بھر صراط مستقیم پر استقامت دیں گے، تو رہنمائی کریں گے ان کی اللہ اپنی طرف صراط مستقیم کی سیدھی راہ۔